اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظہور میں کیسے آئی۔ اللہ تعالیٰ ظہور میں کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب عالم احدیت سے عالم کثرت کی طرف ظہور فرمایا تو اپنی پہچان اپنے نام اور اسم نام اور ذات کے ذریعے کروائی۔ حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفین فاحببت، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پوشیدہ خزانے سے مراد یہ ہے کہ ذات الہی، ذات نام و صفات سمیت پوشیدہ مخفی تھی، یعنی چھپی ہوئی ذات تھی۔ ذات کے اندر جذبہ پیدا ہوا جس کی طرف بے ظاہر فاحببت کے سادہ سے لفظ کے ذریعے اشارہ کیا گیا، یعنی تو میں نے چاہا، مگر یہ چاہت اتنی شدت کے ساتھ ظہور میں آئی کہ صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایسے عشق سے تعبیر کیا ہے کہ محبت میں اگر شدت پیدا ہو جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے، اور یہ جذبہ عشق ہی تھا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی اور یہ کائنات وجود میں آئی، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کا اصول ٹھہرا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں، جب حق سبحان تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس کی پہچان ہوں، اسے کوئی پہچاننے والا ہو، تو خود سے اسم ذات جدا کیا۔ اسم یعنی نام جو ہے وہ جدا کیا، خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا، اور اس سے نور محمدی کا ظہور ہوا اور اپنی قدرت توحید کے آئینے نور محمد میں دیکھا۔ تو نور محمد کو دیکھتے ہی اپنے آپ پر نور محمد کی صورت میں اپنے تعین پر مشتاق و مائل ہو گیا، عشق ہو گیا، اس کو اس سے پیار ہو گیا، اور اپنی ہی بارگاہ سے رب العرب حبیب اللہ کا خطاب پایا، اور نور محمد سے کل مخلوقات ارواح میں پیدا فرمایا، کل مخلوقات کو اس روح میں پیدا فرمایا۔ انسان کی فطرت، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی آئینہ قدرت میں خود کو صورت محمدی میں دیکھا تو اپنے اس روپ پر خود ہی عاشق ہو گیا، خود ہی اس سے محبت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عشق نور محمدی کا جوہر خاص بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر کن فرمایا، امر کن فرما کر نور محمد سے تمام عالم کی کل مخلوقات کو ارواح کو پیدا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے جب تمام ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشق الہی کا جوہر خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصے میں آیا، اور جب اپنے حسن و جمال کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اپنے روبرو صف فرمایا تو خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں جلوہ گر فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اس لیے وہ اسم میں بھی ذات ہیں اور واحد اور احد ہیں۔ تمام ارواح اللہ تعالیٰ کے حسن و بے مثال اور لامحدود کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں، اور حسن مطلق کو حمد اور ذکر میں اس کے عشق میں محو ہو گئی، اس کے ذکر میں محو ہو گئی۔ یہی حمد اور ذکر اسم ذات اور دیدار الہی جملہ ارواح کا رزق بنا، اور وہ اسی رزق پر پلنے لگے۔ اظہار جمال کے بعد مزید شفقت و مہربانی فرمائی، اور اس کے متعلق قرآن پاک میں بیان بھی فرما دیا تاکہ مخلوق اپنے خالق کو مکمل پہچان اور معرفت حاصل کر لے۔ فرمایا، سورۃ اعراف ایت نمبر 172 ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ یعنی
کیا تم میرے حسن و جمال کے جلووں، دیدار اور میرے ذکر پر پال نہیں رہے ہو؟ اس وقت تمام ارواح کی آنکھیں نور اسم ذات اللہ سے منور اور مدہوش تھیں اور ہر علیش سے پاک تھی، اس لیے سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، کالو بلا، کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی پالنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے حسن و جمال کے جلووں، تیرے دیدار اور تیرے ذکر پر نہیں پل رہے ہیں تو اور کس پر پل رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام روح کی حقیقت ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان جواب دیا، ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے کان، سوچ، سمجھ اور زبان کا ہونا ضروری ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کا مکمل وجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بارہا ذکر فرمایا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، بے شک ہم نے کثرت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس لیے کہ ان کے پاس قلب، روح ہے، لیکن یہ لوگ قلب کی تحقیق نہیں کرتے۔ ان کے پاس روح کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، روح کے کان تو ہیں لیکن یہ لوگ ان کانوں سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چپاہے یعنی حیوانوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، گنگے، بہرے اور اندھے ہیں، یہ ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ان چند آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی ظاہری بصارت، گویا اور سماعت کے علاوہ بھی انسان کے پاس ایسے حواس موجود ہیں جن کا تعلق اس کے باطن یعنی روح سے ہے۔ اس سوال کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کی نہایت بھاری امانت اٹھانے کی مشقت ان پر ڈالی۔ جب ان پر ڈالنا چاہی تو فرمایا، کون ہے جو میرے عشق کی امانت کا بھار اٹھا سکے؟ کوئی ہے جو میرے عشق کو پا سکے؟ کون میرا عشق بنتا ہے؟ لیکن ارواح انسان کے سوا سب مخلوقات کی ارواح نے اس بار امانت کو اٹھانے سے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، کیونکہ عشق الہی کی امانت کوئی معمولی امانت تو نہیں تھی، اس میں تو جان سے جانا پڑتا ہے۔ صرف انسان ہی تھا جو عشق الہی کی آگ میں کود گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورۃ احزاب ایت نمبر 72، ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ امانت اس میں اللہ ذات ہے۔ مثال کے طور پر عالم خلق میں کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے دو نوروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ کا نور یعنی بینائی اور دوسری روشنی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک ختم ہو جائے تو انسان کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا، اندھا ہو جائے گا، یا گپ اندھیرا ہو، دونوں صورتوں میں پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عالم ارواح میں دو نور موجود تھے، ایک روح کی آنکھ جو پہلے ثابت کی گئی ہے، دوسرا نور اللہ تبارک و تعالی کے نام کا نور، جس کے بارے میں ارشاد ہے، اللہ اسم ذات نور ہے زمین اور آسمان کا۔ اللہ اسم ذات دوست ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ظلمت، کفر، شرک اور منافقت سے، لے جاتا ہے نور توحید صراط المستقیم کی طرف۔ یعنی انسان نے اللہ تبارک و تعالی کے نور میں اس کا دیدار کیا تھا، اور یہی نور بطور امانت انسان کے سینے پاک پر، امانت انسان کے سینے میں پاک پردوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔
جس کے بارے میں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان لکھا۔ اور بھی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسیانی خواہشات کو الہ یعنی معبود بنا لیا ہے؟ بے شک اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایسی بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں جن میں قلب و باطن کی طرف بندہ کو توجہ دلائی گئی ہے، جو اس کے تصور کا مرکز ہے، اور اسی قلب و باطن میں ایمان ٹھہرایا گیا ہے، اور شیطان لعین بھی اسی باطنی تصور میں وسوسے چھوڑتا ہے۔ ترجمہ، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر انسان نے جب اللہ تعالیٰ کے روبرو سر محفل اس کے عشق میں دم بھر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہجر و فراق کی بٹھی میں ڈال کر اس کے جذبہ عشق کی صداقت کو پرکھا، اس کو پرکھنا چاہا، اور انسان کو عنصری جسم دے کر اس دنیا میں دارالامتحان میں لا کھڑا کیا، اور اسے احسانی تقویم سے اسفل سافلین میں اتارا، اور اس کی فطرت نورانی میں نار شیطانی خواہشات نفسانی اور علیش دنیا فانی ملا دی، اور ارواح کی طاقت، اخلاق، وعدہ بلا اور قوت اقرار عبودیت میں پوری پرکھ کر اور ازمائش فرمائی، اور ان ارواح کو بہشت قرب وصال اور جنت حضور سے نکال کر نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں اس کی ڈور دے دی، اور اسے دنیا کے کمرہ امتحان میں جا کھڑا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہم بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے موجود تھی، اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم لباس بشری میں قید اور اس ذات کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایک وقت میں لامکان میں ہمارا بسیرا تھا، اور اب عنصری اجسام میں قید ہیں۔ ہماری ارواح کو نفس سے آلودہ اور ناپاک کر دیا ہے، ورنہ ہم اصل میں تو ایسے نہیں تھے۔ انسان جب دنیا کے دارالامتحان میں اترا تو اسے بالکل نئے اور اجنبی ماحول کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اصل پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جو اسے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اس پردے کو اس چیز کا ظاہر اور اس کی اصل کو اس چیز کا باطن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز اس دنیا کی اس جہان میں لے لیں، مثلا کہ بادام کو لے لیجئے، اس کا اصلی یعنی مغز پر لکڑی کا ایک سخت غلاف چڑھا دیا گیا ہے جو اس کا ظاہر ہے۔ یہ ظاہر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح مالٹے اور کیلے کی اصل پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے جس کی ساخت کا مادہ مٹیریل اس کی اصل کی مادہ سے مختلف ہے۔ یہ غلاف اس کی اصلی حفاظت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ اگر دنیاوی زندگی میں چیزوں کی اصل پر یہ حفاظتی پردے نہ ہوں تو چیزیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی روح سے بھی یہی سلوک کیا گیا ہے کہ اسے دنیا کے مادی سلفی جہان کا مادہ عنصری سلفی جسم دے دیا گیا ہے جو اس کے لطیف روحانی جسم کے لیے پوست ہے، چھلکا یا لباس ہے، اور اس مادی دنیا میں اس کے رہنے، سہنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لیے سواری کا کام کرتا ہے، اور اس سواری کی بھاگ دوڑ انسان کے لطیف روحانی جسم کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی
اس پر 3 شکاری چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سے شکاری ہیں؟ نفس، شیطان اور دنیا چھوڑ دیے گئے ہیں، جو اس کو گھیر کر اس سے اللہ تعالیٰ کی امانت ضائع کرنے کے در پہ ہے، وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اپنی سواری ظاہری عنصری حیوانی جسم کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو بلا شبہ صراط المستقیم پر رہے گا اور اپنے مقصد حیات کو پا لے گا۔ اس کے برعکس اگر شیطان، نفس اور دنیا جیسے دشمنوں نے اس پر غالب پا کر سواری کی باغ دوڑ اس سے چھین لی تو وہ اس امتحان میں یقیناً ناکام ہو جائے گا اور ہمیشہ کی ذلت اور دوچار ہو جائے گا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا ظاہر اس کی صورت اور جسم ہے، جست کا معنی جسم ہے، اور انسان کا باطن اس کی روح ہے۔ جست اور ہے اور روح اور ہے، حالانکہ انسان کا واحد ہے۔ انسان کے جست کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اور شجرہ روح کو پانی نہ ملے تو روح کا پودا خشک ہو جائے گا اور جسم کا درخت تازہ اور فربا ہو جائے گا۔ صفات حوانیت غالب آ جائے گی اور صفات روح مغلوب ہو جائے گی۔ اسی طرح جب روح کی پرورش ذکر تصور اسم ذات سے کی جاتی ہے تو صفات روح صفات بشریت پر غالب آ جاتی ہے۔ دراصل روح کے جسم پر غالب آنے کا نام ہے۔ گویا اس دنیا میں انسان 2 جسموں کا مجموعہ ہے۔ انسان 2 جسموں کا مجموعہ ہے۔ ایک مادی عنصری جسم ہے جس کی پیدائش انسانی لطفے سے ہے اور یہ عالم خلق کی چیز ہے۔ دوسرا علومی لطیف روحانی جسم ہے جسے روح کہا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عام امر کی چیز ہے۔ ہر 2 جسموں کا میان اور رجحان اپنی اصل کی طرف رہتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ مادی حیوانی جسم کی بناوٹ اور ترکیب چونکہ مادی دنیا کی اشیاء اور مادی عنصر ٹھوس، مائع، گیس سے ہے، اس لیے اس کا میلان اور رجحان دنیا اور مادی غذاؤں کی طرف رہتا ہے، جو کہ عام حیوانات کا خاصہ ہے۔ ان سب مادی سلفی غذا کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دباتن کہہ کر پکارا ہے اور اس حیوانی جسم کے رزق کے متعلق فرمایا ہے، اور نہیں ہے زمین میں کوئی حیوان مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ حیوانی جسم کا یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی مقرر فرما دیا ہے اور عام حالات میں اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا جتن لگا لے، جتنے مکر و فریب اور ہیلے کر لے، جتنا مرضی چاہے، یہ رزق نہیں بڑھتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے ریا خرچ کرنے سے یہ روزی 10 گنا سے 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اس روزی کی ترسیل کا انتظام بھی مکمل ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ یہ رزق بندے کو اس طرح تلاش کر کے پہنچتا ہے جس طرح موت۔ جب تک بندہ اپنے حصے کی روزی اس دنیا میں وصول نہیں کر لیتا، اسے موت نہیں آ سکتی۔ اس روزی ترسیل کے اللہ تعالیٰ نے 2 راستے رکھے ہیں، ایک راستہ توکل کا ہے اور دوسرا راستہ مشقت کا ہے۔ جو شخص روزی کے بکھیڑوں اور تفکرات سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طلب اور جستجو میں یہ سوچنا لگ جاتا ہے کہ روزی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ جیسے اور جس طرح چاہے گا پہنچاتا رہے گا، مجھے اس کے لیے سرگردانی کی ضرورت نہیں، کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ شخص متوکل ہے۔ لیکن جس شخص کا ایمان کمزور ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب پر لگی رہتی ہے، تو اس کے متعلق فرمان حق ہے، اور غور کرو کہ جانور اپنی روزی اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے،
اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی دینے والا ہے، یعنی تم اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ اب جو مشقت کی راہ سے روزی وصول کرتا ہے اس کے لیے مشقت کی کروڑوں قسمیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ جس قسم کی مشقت کی طرف رجوع کرے گا اسی طرف سے روزی بھیج دی جائے گی۔ کھیتی باڑی کرے گا، ملازمت کرے گا، تجارت کرے گا یا دستی مزدوری کرے گا، اسے ہر قسم کا انتخاب کی آزادی ہے۔ پھر مشقت کے بھی دو راستے ہیں، اگر حرام کا راستہ اور دوسرا حلال کا راستہ۔ اگر حلال کی رجوع کرے گا تو حلال کی تمام ذرائع اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے جائیں گے، اور اگر حرام کی طرف رجوع کرے گا تو حرام کی تمام ذرائع اس اسباب کے لیے مہیا کر دیے جائیں گے۔ اس طرح اس کی اپنی پسند کا ذریعہ سے ایسے روزی پہنچا دی جاتی ہے۔ مشقت کی راہ بہرحال اچھی نہیں ہے کہ اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رزق حلال پر حساب ہے اور رزق حرام پر عذاب ہے، حالانکہ انسان کو اس کے حوالے جسم کی روزی سے بے غم کر دیا گیا ہے، لیکن افسوس کہ انسان اتنا بد عقیدہ ہو گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ضمانت پر اعتماد نہیں ہے، اور رات دن اپنے زور بازو کے سہارے اپنے مقدر کے لیے رزق میں اضافہ کرنے پر تلا رہتا ہے، جو قطعاً ناممکن ہے۔ دوسری طرف انسان کا لطیف روحانی جسم چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم امر کی چیز ہے، اس لیے اس کا طبی میلان اور رجحان اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب وصال اور محبت الہی کی طرف رہتا ہے، اور اس کی روزی رزق ذکر تصور اس میں اللہ ذات ہے، جس کی طرف قرآن حدیث میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ صرف کیل و کال یا ظاہری تقلید اور ظاہری اشغال سے نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ظاہری کتابی علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اس کی مخصوص روحانی قوت یا معجزات کا پتہ لگ سکتا ہے، اور نہ ہی وحی کی حقیقت اور معراج کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے تو ظاہری علماء نبی کے علم و غیب، دنیا میں دیدار الہی، معراج کی حقیقت اور معجزات وغیرہ اور دیگر مسائل کے بارے میں تمام عمر جگرتے رہتے ہیں۔ ان تمام حقائق اور باطنی رموز سے پردہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین اور آسان طریقہ ذکر تصور اللہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب مشاہدہ وصال الہی اور دیدار کا راستہ بغیر ذکر تصور اس میں اللہ ذات ہرگز نہیں کھلتا، جو دل کی زندگی کا باعث ہے۔ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا میرے اللہ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔